اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین و اصحابہ المنتجبین و لعنت اللہ علی آدائهم مجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ذلك هو الفضل الكبير صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، ظاہر ہے کہ یہ ہمارا پاکیزہ سلسلہ گفتگو آپ کی مطاہر سماعتوں کی بارگاہ میں مسلسل ہے۔ الحمدللہ آج ہم اس پاکیزہ اور مقدس سلسلے کے چھٹے مرحلے کے آغاز کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ 5 روز تک مسلسل ہم ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے جو گزارشات، جو معروضات اور جو افکار، جو پوائنٹس قرآن مجید کی آیات کی بنیاد پر آپ کے حافظوں کی سرکار اور جناب میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اس یقین کے ساتھ کہ وہ آپ کے بلند و بالا، مضبوط و مستحکم اور پاک و پاکیزہ حافظوں میں محفوظ ہوں گے۔ کائنات کے وارث اور قرآن مجید کے عنوان پر یہ گفتگو جاری ہے، جس کے لیے کلام الہی کے 35ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ الفاتر کی 32ویں آیت ہر روز تلاوت کی جا رہی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے رسول کے بعد، پیغمبر کے بعد، سرکار ختمی مرتبت کے بعد، سید الانبیاء کے بعد، قیامت تک کے لیے اس پوری کائنات کا وارث، مالک، مختار اور صاحب اقتدار ان لوگوں کو بنا دیا ہے جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، جن کا ہم نے انتخاب کر لیا، سلیکشن کر لیا، جن کو ہم نے معین کیا، مقرر کیا، جن کو ہم نے چن لیا، جنہیں ہم نے ہر اعتبار سے، ہر رخ سے، ہر اینگل سے، ہر پہلو سے، ہر کیفیت سے، ہر حیثیت سے، ہر حالت سے ساری کائنات کے انسانوں سے ممتاز
افضل، اولا، برتر، بہتر اور صاحب رفعت بنایا، انہیں کو ہم نے اس کائنات کا وارث بھی بنایا۔ ان کی پہچان کیا ہے؟ وہ مصطفیٰ ہے، استفا ہوا ہے ان کا۔ ہم نے ان کے سر پر تاج استفائیت رکھتا ہے، ان کو مسند استفا پر ہم نے جلوہ گن کیا ہے اور ہم نے ان کو وارث بنایا ہے۔ تو وارث بنایا استفا کی بنیاد پر، اور استفا کس بنیاد پر کیا؟ کس بیس پر کیا؟ کس سبب سے، کس غرض سے، کس وجہ سے؟ انہیں کیوں چنا؟ چند بندوں کو، مخصوص بندوں کو، اللہ نے خاص بندوں کو ساری کائنات میں سے وارث کتاب کے لیے کیوں چنا؟ سب کو وارث کتاب کیوں نہیں بنایا؟ چند افراد ہی کو چن کر انہیں مصطفیٰ بنا کے کیوں بنایا؟ اچھا، مصطفیٰ کس بنیاد پر بنایا؟ تو مصطفیٰ کی دو بنیادیں لکھی ہیں قرآن میں کہ ہم جس شخصیت کا، جس پرسنالٹی کا، جس کردار کا، جس کیریکٹر کا، جس ہستی کا اور جس وجود کا ہم استفا کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، وہ دو بنیادوں پر کرتے ہیں، دو بیسس پہ کرتے ہیں، دو وجہ ہوتی ہے اور دو خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہم جس کا استفا کرتے ہیں اس کو کائنات میں دو صفتیں ایسی عطا کرتے ہیں جو کسی اور میں نہیں ہوتی۔ زادہ بسطتاً فی العلم والجسم، ہم جسے مصطفیٰ بناتے ہیں اس کو کائنات کا سب سے بڑا عالم بھی بناتے ہیں اور سب سے بڑا بہادر بھی بناتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ذرا قرآن مجید کو دیکھیے اور آیات کو دیکھیے آپ، اور اس کیفیت کو اور اس اینگل کو کلام الہی کے آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں، واچ کریں قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے۔ دو بنیادوں پر، دو اساسوں پر اور دو وجوہات پر ہم مصطفیٰ بناتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے اور سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ غور کریے گا، جسے مصطفیٰ بنایا۔ اب وعد رسول، وارث قرآن، وارث کتاب، اور مصطفیٰ اسے ہی ماننا جو سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا بہادر بھی ہو۔ اب بتائیے، ہم تو ساری کائنات اسلام سے، ہر فرقے سے بڑے احترام کے ساتھ، بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، بڑی تعظیم اور تکریم اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے، محبت کا اظہار کرتے ہوئے، الفت کا اظہار کرتے ہوئے، عشق کرتے ہوئے، سب مسلمانوں کو اپنا بڑا بھائی مانتے ہوئے، محبوب مانتے ہوئے، اچھا مانتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں، بھائی تم نے رسول کے بعد کس کو مانا؟ اب جس کو بھی مانا ہو تو پروف کرنا پڑے گا کہ وہ کائنات میں سب سے بڑا عالم ہے یا نہیں اور سب سے بڑا شجاع ہے یا نہیں۔ اور جو چاہ رہا تو ماننا الگ ہے، پروف کرنا الگ ہے۔ توجہ کیجیے گا، بہت بزرگوں کو مانا، بہت ایجنٹ تھے، بڑے محمد تھے، بڑے سن رسیدہ تھے، بڑے اولڈ مین تھے، بڑے سینئر تھے، وی آئی پی تھے، سب کچھ تھا، ہم کا انکار کر رہے ہیں؟ بے عظمت والے تھے، بہت بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ہم بہت مانتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں صحابہ کا، ٹھیک ہے، مگر بھائی وہ چن کے لاؤ کیریکٹر جو ساری کائنات میں سب سے بڑا عالم بھی ہو اور سب سے بڑا بہادر بھی ہو، چونکہ دو بنیادوں پر مصطفیٰ بنے گا، دو بنیادوں پر وارث کائنات بنے گا۔ شاید آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ دو صفتیں ہوں، سب سے زیادہ علم ہو اور سب سے زیادہ شجاعت ہو، طاقت ہو، تو ہمیں تو نہیں پتا کس نے کس کو مانا۔ اچھا، ہمیں دوسروں میں دخل لینے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ انوالومنٹ کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ ہم خواہ خواہ جا کے ٹانگ پھنسائے اپنی، ہم کیوں کریں ایسا؟ ہم نے تو جس کو مانا ہے ہم اس کے لیے پروف کر سکتے ہیں، چونکہ قرآن نے دو بنیادیں بنائی تھی کہ علم میں بھی زیادہ ہو اور طاقت میں بھی زیادہ ہو۔ تو ہم نے جس علی کو مانا وہ ایسا ہی تھا کہ جس نے پیدا ہوتے قرآن پڑھ کے بتایا کہ سب سے بڑا عالم ہو، گہوارے میں کلّا یا اجدر چیر کے بتایا، سب سے بڑا شجاعت ہو۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔
سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ بات؟ بہت سامنے کی بات ہے. دو بنیادیں ہیں، دو اساس ہیں اور دو اللہ کی طرف سے وجوہات ہیں جن کی بنا پر مصطفیٰ بنے گا. تو علی اچھا اللہ نے بھی کہا زادہ بسطۃ فی العلم والجسم. ہم جسے طاقت میں زیادہ کرتے ہیں یا علم میں زیادہ کرتے، پہلے علم کی بات کہی اور جو چاہ رہا ہوں آپ ذرا دیکھیے گا. پہلے کیا کہا اللہ نے؟ زادہ، ہم نے جسے مصطفیٰ بنایا، استفاء علیکم، ہم نے تم پہ اس کو چن لیا، تمہارے اوپر ہم نے اس کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے اس کا سلیکشن کیا، اس کا انتخاب کیا. کس کا انتخاب کیا؟ شاید آپ کو لطف نہیں آ رہا ہے نا. آیت کا حوالہ سن لیجیے، ریفرنس دے دو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 247، توجہ کیجیے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ استفاء علیکم، ہم نے اس کو تمہارے اوپر چن لیا، مصطفیٰ بنایا. کسے مصطفیٰ بنایا؟ زادہ، جس کو ہم نے زیادہ کر دیا. کہے میں توجہ چاہ رہا ہوں، فی العلم والجسم، علم میں اور شجاعت میں، علم میں اور طاقت میں. توجہ کریں گا، پہلے علم کی بات کہی اور پھر طاقت کی بات کہی. تو مصطفیٰ وہی ہوگا جو اپنے علم کو ثابت کر دے، اپنی طاقت کو ثابت کر دے. علی 3 دن کے ہیں، توجہ چاہ رہا، 3 دن کا سن ہے، مگر قرآن کی ترتیب کو مد نظر رکھا. اللہ نے پہلے کیا کہا تھا؟ علم میں زیادہ، پھر کہا تھا جسم میں زیادہ، طاقت میں زیادہ. تو علی نے پہلے قرآن پڑھا اور بعد میں کلہ اجدر کو چیرا، تاکہ پہلے علم کا پروف کر دے اور بعد میں طاقت کا پروف کر دے. کلہ اجدر کو، اس اژدہا کو، سانپ کو جو بھال پڑا تھا، اسے پہلے نہیں مارا، اس لیے کہ اس کو چیرنا، اس کو پراگندہ کرنا، اس کو ختم کرنا یہ طاقت کا مظاہرہ تھا، یہ طاقت کی دلیل تھی. علی نے پہلے قرآن پڑھا تاکہ علم ثابت کر دیں، چونکہ ساری کائنات کا علم قرآن میں ہے. اور جو 3 دن کا بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اس کے علم کا کیا کہنا؟ کس منزل پر ہوگا؟ آپ کس نے پڑھا قرآن؟ ارے بھائی میں روزانہ پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. سورہ رحمان کو کوئی بھلا سکتا ہے؟ اتنا عظیم سورہ ہے قرآن مجید کا، 55 نمبر کا سورہ رحمان. اس کی ابتدا کی آیتیں بالکل سٹارٹنگ کی آیتیں ہیں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان. جو چاہ رہا وہ پیدا ہونے کے فوراً بعد جس نے قرآن پڑھا وہ کون تھا؟ وہ عام انسان نہیں تھا، الانسان تھا. جو چاہ رہا الانسان برابر. اب کہاں چلے بھائی، کہاں ڈھونڈے، کس سے پوچھے وہ الانسان کون ہے، اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ اصل میں ہم کبھی کبھی غور نہیں کرتے، تھنکنگ نہیں کرتے، سوچتے نہیں، تدبر نہیں کرتے، تفکر نہیں کرتے، فضیلت کو جانتے پرکھتے نہیں ہیں. ہم کسی بھی چیز کی حقیقت اور اس کی تہ تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے. اصل میں یہ عجب بات ہے، اس کو آپ نے شاید کچھ وزن نہیں دیا ہے. ارے بھائی قرآن ساری کائنات اسلام پڑھتی ہے، دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ہر ایک کوئی قرآن پڑھتا ہے کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں. اپنے مردوں کے اصالہ ثواب کے لیے اپنی نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، صبح کو تلاوت قرآن کی کرتے ہیں، کاروبار کی برکت کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، بزرگوں کے اصالہ ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، تراویحوں میں قرآن پڑھتے ہیں. پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟ سب پڑھتے ہیں. مگر سوال یہ ہے کہ کب پڑھتے ہیں؟ نازل ہو چکا، آ چکا تب پڑھتے ہیں. لیکن اللہ اس انسان کا پتہ بتا رہا ہے کہ ابھی قرآن 13 برس کے بعد آئے گا اور وہ آنے سے پہلے پڑھ رہا ہے. کیا بات 13 years before قرآن پڑھ رہا ہے. آپ ذرا سا میرے ساتھ ساتھ چلیے، چونکہ میں کوئی روایت وغیرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی حدیث کا فقرہ یا کوئی تاریخ کا چیپٹر آپ کے سامنے نہیں رکھ رہا ہوں. قرآن مجید ساری اسلامی برادری نے، چاہے وہ صحابہ ہوں یا خلفاء ہوں یا تابعین ہوں یا بزرگان دین ہوں، سب نے قرآن پڑھا. سب کی عظمتیں اپنی جگہ پر ہے.
مگر بھائی پڑھا تو آنے کے بعد، پڑھا تو نازل ہونے کے بعد، لیکن 30 عام الفیل، اتوار کا دن، اور جو چاہ رہا ہوں خانہ کعبہ کا سایہ، رسول کے ہاتھوں کا رحل، ابو طالب کا بولتا ہوا قرآن رسول کے ہاتھوں پر ہے، اور وہ تلاوت کر رہا ہے آنے سے پہلے۔ قرآن ابھی آیا نہیں، 13 برس کے بعد آئے گا، نازل ہوگا 13 برس کے بعد، سن 40 عام الفیل میں جب رسول 40 برس کے ہو جائیں گے تب قرآن نازل ہونا شروع ہوگا۔ آغاز نزول قرآن کب ہوگا، اسٹارٹ کب ہوگا قرآن کا آنا؟ 13 برس کے بعد، اور علی پڑھ رہے 13 برس پہلے۔ یہ تو ہماری عقیدت ہے جو ہم نے نام لے دیا، نام نہ لو، شاید لوگوں کو اچھا نہ لگے، اللہ نے نام نہیں لیا، اللہ نے کہا وہ الانسان ہے، تب قرآن سے الانسان پوچھو۔ کل میں نے گزارش کی تھی، اے لا اقسم بہذا البلد وانت علم بہذا البلد ووالد وما ولد، مکے کی قسم، جب آپ مکے میں ہو حبیب میرے پیغمبر، جب آپ شہر مکہ میں ہو تب قسم، ووالد وما ولد، ایک باپ کی قسم، اس کے ساری نسل کی قسم، اور جو بھی دے گا ایک باپ کی قسم، اس کی پوری اولاد کی قسم، اور اس کے بعد کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے الانسان کو کبد میں پیدا کیا۔ اب پتا چلا کہ الانسان کون ہے؟ جس نے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھ دیا ہو، وہ ہے الانسان۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لقد، بے شک، بلا شبہ، لا ریب، نو ڈاؤٹ، کیا مطلب؟ خلقنا الانسان، ہم نے اس الانسان کو جس کی شان یہ ہے کہ جو قرآن آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا ہے، وہ الانسان کہاں پیدا ہوا؟ فی کبد، کبد میں پیدا ہوا۔ آپ کی لائبریری میں لغت رکھا ہوگا، ڈکشنری رکھی ہوگی، اٹھا کے دیکھیے، کبد کا مطلب ہے جگر، لیور۔ تو جو چاہ رہا اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس الانسان کو جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن کے آنے سے پہلے 13 برس پہلے قرآن پڑھ دیا تھا، وہ کہاں پیدا ہوا؟ فی کبد، زمین کے لیور میں پیدا ہوا، زمین کے جگر میں پیدا ہوا۔ اب جا کے قرآن سے پوچھو زمین کا جگر کیا ہے؟ وہی جگہ ہے جہاں کعبہ بنا ہے۔ جاگتی ہوئی سلوات پڑھے، جاگتی ہوئی، جاگتی ہوئی، اب پہنچنا ہے نا۔ اللہ نے تعارف دیا ہے، انٹروڈکشن دیا ہے، شناخت دی ہے، پہچنوایا ہے۔ بھائی الرحمن علم القرآن خلق الانسان، جسے ہم نے پورا قرآن پڑھا دیا پیدا کرنے سے پہلے، اور اس نے پیدا ہوتے ہی 13 برس قبل قرآن کے آنے سے قرآن کو پڑھ دیا۔ وہ کون ہے؟ الانسان۔ الانسان کی پہچان کیا ہے؟ خلقنا الانسان، ہم نے الانسان کو کہاں پیدا کیا؟ فی کبد، کبد الشیء وسطہ، سینٹر، فیتا ڈال کے دیکھو زمین پر چاروں طرف سے جو سینٹر ہوگا نا وہی کعبہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا ہے، قرآن کے آنے سے 13 برس پہلے، وہ تمہارے گھروں میں پیدا نہیں ہوا، وہ اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ کہاں پیدا ہوا؟ سینٹر کہاں ہے بھائی؟ اتنی بڑی بات کو اتنے چھوٹے سے انداز سے آپ نے سنا، اس سے پہلے سنا ہے؟ اور کریے آپ سینٹر، تو وہ الانسان کون ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے؟ قرآن کے آنے سے پہلے وہ کعبے میں پیدا ہوا، آپ گھروں میں نہیں۔ تو سمجھ میں آ گیا کہ ہے کوئی جو کعبے میں پیدا ہوا۔ ابھی تو سمجھ میں نہیں آیا تو آگے بڑھیے۔ اب 95 نمبر کا سورہ 95 سورۃ التین، اگر سورۃ البلد سمجھ میں نہیں آیا 90 نمبر تو اب الانسان کا پتہ اور بتا دیتا ہوں۔ چلیے صاحب کا کیسے بتائیں گے؟ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون، انجیر کی قسم، اور جو چاہ رہا ہوں انجیر کی قسم،
زیتون کی قسم، طور سینین، طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امانت والے شہر کی قسم۔ میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں، قرآن کی آیات کی کوکھ سے فضیلتیں نکالتا ہوں میں۔ اب دیکھیے فضیلت اہل بیت کیا کہا اللہ نے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین۔ میں الانسان بتا رہا ہوں، انسان نہیں، وہ انسان جو قرآن کے آنے سے پہلے قرآن پڑھ رہا۔ پہلی صفت کیا ہے اس کی؟ وہ کبد میں پیدا ہوا، یعنی کعبے میں، زمین کے سینٹر پر ظاہر ہوا، کعبے میں۔ دوسری صفت کیا ہے؟ اب آئیے صاحب، دوسری صفت ہے لقد، توجہ کریں گے، والتین والزیتون وطور سینین، تین کی قسم، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم اور کوہ طور کی قسم، وہذا البلد الامین، اور امانت والی سٹی کی قسم، شہر کی قسم۔ یہ امانت والا شہر کون سا ہے؟ آپ بولیے کچھ، اگر اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہے تو آپ سنیے، کون سا شہر ہے بھائی امانت والا؟ امین، بلد امین کیا ہے؟ امانت والا شہر۔ سارے مفسرین نے لکھا کہ مکہ ہے، تو مکے میں کون سی امانت ہے بھائی؟ کہ رسول اللہ امانت ہے، تو رسول اللہ مکے میں تو ہے نہیں، مدینے میں دفن ہے، مدینے کو امین ہونا چاہیے۔ یہ مکہ کیوں امین ہے؟ اور جو چاہ رہا ہوں، نہیں جاگ رہے آپ، بیدار نہیں ہے آپ بھئی۔ آپ نے مکے کو بلد امین کہا، مکے کی تو قسم کھا چکا ہو، لا اقسم بہذا البلد کھا چکا، اب دوبارہ کیا ضرورت تھی؟ اب دوبارہ کوئی اور شہر بتا رہا ہے، بلد امین، کوئی امانت والا شہر۔ امین کہتے ہیں اس کو جس کے پاس امانت ہو، تو جو چاہ رہا ہوں، تو اگر امین شہری آپ کو کہنا ہے تو پھر مدینہ کہیے۔ مگر یہ سورہ مدنی نہیں، مکی ہے، نبی مکے پہنچا نہیں، تو مکے کو مدینے پہنچے نہیں، تو مکے کو امین کیوں کہا؟ ارے لوگ یوں ہی تو چھپاتے ہیں فضیلت، بلد امین سے مراد یا شہر وہر نہیں ہے، وہ ذات ہے جس کو صاحب امانت بنایا۔ اور جو چاہ رہا ہوں، یہ رسول کس کی گود میں پلا، کس کے پاس آیا؟ سب سے بڑی امانت ہے اللہ کی محمد، اور محمد کا امین کون ہے بتائیے؟ کون نہیں کر رہے آپ؟ ارے بھائی محمد کا امین کون ہے؟ یہ امانت کس کی گود میں پل رہی ہے؟ آپ تو ڈر رہے جیسے پتا نہیں۔ سنیے، امانت ہے رسول، یہ رسول جو امانت ہے محمد، عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا چاند، کس کی گود میں پلا؟ اس کا امین کون ہے؟ یہ صاحب امانت کون ہے؟ کوئی تو ہوگا نا، اسی کو اللہ بلد امین کہہ رہا ہے۔ ارے کھل کے کہو نا کہ اس امانت کا مالک ہے ابو طالب، تو ابو طالب ہے بلد امین۔ اب آپ مجھے پھنسائیں گے، ارے آپ نے ابو طالب کو سب کچھ کہنے کے بعد اب شہر بھی بنا دیا، ابو طالب شہر کیسے ہو جائے گا؟ ابو طالب تو انسان ہے، سٹی کیسے، شہر کیسے؟ تو بغض ابو طالب میں سب کچھ بھول گئے۔ تمہارے محمد نے کیا کہا؟ انا مدینۃ العلم، میں شہر علم ہوں۔ تو جب بھتیجا شہر ہو سکتا ہے تو چچا شہر کیوں نہیں ہو سکتا؟ آنے سے پہلے قرآن پڑھ دیا۔ کیا بات؟ الانسان کون؟ کعبے میں پیدا ہوا۔ اب الانسان کا تیسرا تعارف، توجہ کیجیے، تھرڈ انٹروڈکشن، کیا کہہ رہا ہے خدا؟ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، طور کی قسم، تین کی قسم، انجیر کی قسم، کوہ طور کی قسم، امانت والے شہر ابو طالب کی قسم۔ جو کرے گا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے جس انسان نے آنے کے بعد قرآن پڑھایا نا، جو کعبے میں پیدا ہوا ہے، احسن، سب سے حسین بنایا۔ اب کائنات میں دیکھو سب سے حسین کون ہے؟ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، کائنات میں سب سے حسین کون ہے؟
مسجد تک، بس وہیں تک آئیں گے قرآن میں سب سے زیادہ تو یوسف ہے حسین. ارے ہوں گے یوسف حسین، میں انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر کتنے حسین ہیں. حسن کا دائرہ یوسف کا، یوسف کی ذات میں سمٹ گیا. اور یوسف کے ہاتھ ان کے ہاتھ ہے، یوسف کے پیر یوسف کے پیر ہے، یوسف کا چہرہ یوسف کا چہرہ ہے، یوسف کی آنکھیں یوسف کی آنکھیں ہیں. کیا بات، کیا ہے وہ انسان کون ہے جس نے پیدا ہوتے ہی قرآن پڑھا اور نزول قرآن سے 13 سال پہلے پڑھا؟ کون ہے وہ؟ احسن، حسن حسین احسن، حسن کی کلائمیکس، جہاں حسن کا تصور ختم. کون ہے؟ یوسف تو نہیں ہے، یوسف حسین ہے، احسن نہیں ہے. اب آپ کو میں کیا بتاؤں، کیا سمجھاؤں؟ کیا بات. ہر لفظ کی 3 ڈگریاں ہوتی ہیں. اپروچز کتنی ہوتی ہے؟ رسائیاں 3: گڈ، بیٹر، بیسٹ. حسن، حسین، احسن، the superlative ڈگری. اس کے بعد کچھ نہیں. اللہ کہہ رہا ہے احسن. ایک انسان ہے جس کو ہم نے احسن بنایا، تو یوسف تو ہے نہیں، اس لیے کہ یوسف اپنی ذات میں سمٹا ہوا حسین ہے. اور جو چاہا اس کا اپنا کچھ ہے، سب کچھ، ہاتھ اپنا ہاتھ، پیر اپنا پیر، چہرہ اپنا چہرہ، زبان اپنی زبان، آنکھ اپنی زبان. لیکن جس کا حسن اتنا بلند ہو کہ بندے سے بڑھ کے اللہ تک پہنچ جائے، جس کے بدن کے ہر جز کو دیکھو اس کا اپنا نظر نہ آئے. ہاتھ دیکھو تو ید اللہ، چہرہ دیکھو تو وجہ اللہ، آنکھ دیکھو تو عین اللہ، زبان دیکھو تو لسان اللہ. ارے چلیے، اگر اب بھی سمجھ میں نہ آیا اور آگے کوالٹی بتائیے. احسن، وہ انسان کون ہے؟ ساری کائنات سے زیادہ خوبصورت. خوبصورت ہی تو ہوگا، اتنا خوبصورت ہے کہ نبی نے قربان ہو کے کہہ دیا کہ اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت. اب بھی نہیں بول رہے بھائی صاحب، آپ چپ کیوں؟ کس پریشانی میں؟ ارے خدا کے بندو سلوات تو پڑھ دیا کرو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ نعرے لگاؤ، بھاگا کرو، اچھلو کودو، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. کم سے کم سلوات تو پڑھا کیجیے. بات ہو تو اس کو فالو تو کیجیے کم سے کم. آپ تو ایسے بیٹھے جیسے کسی صدمے میں، جیسے کوئی بہت بڑا مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا. جنگلوں میں، پہاڑوں میں، قرآن کے 30 پاروں میں بلند آواز سے سلام. اللہ تو یہ ہے منزل احسن. ماشاءاللہ. کتنی علامتیں ہوئی آنے سے پہلے جس نے قرآن پڑھا. وہ کون ہے؟ کعبے میں پیدا ہوا، فی کبد. دوسری صفت کیا ہے اس کی؟ احسن، سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اب حسن کے 2 معیار ہیں، ایک خود اللہ، ایک رسول اللہ. ایک خالق حسن، ایک شہکار حسن. اب احسن وہی ہوگا جو اس سے بھی ملتا ہو اور اس سے بھی ملتا ہو. جو کرے جس میں اس کی بھی جھلک آتی ہو. میں اللہ نہیں بنا رہا ہوں علی کو،
کبھی پریشانی ہو جائے، اللہ نہیں ہے جی، اللہ بنتا ہی نہیں، اللہ خالق علی ہے، مگر علی بندہ ہو کے بھی اتنا بلند ہے کہ دھوکہ ہوتا ہے اس پر خدا کا، اس کو کیا کیا جائے؟ تو ہے نا کچھ بات مظہر صفات الہی، ید اللہ عین اللہ۔ اب صاحب دو باتیں ہو گئی، احسن تو صاحب کعبے میں بھی پیدا ہو گئے، ہم تو نہیں مانتے علی کعبے میں پیدا ہوئے، علی انسان، علی سب سے خوبصورت، ہم تو نہیں مانتے۔ اب نہ ماننے کا تو کوئی علاج نہیں ہے نا، اب کوئی اگر اللہ کا انکار کر دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی رسول کا انکار کر دے، قرآن کا انکار کر دے، کعبے کا انکار کر دے تو میں کیا کروں؟ یا آپ ہی کیا کر لیجئے گا؟ گہرائی کر رہا ہے۔ ایک انسان ہے جو کہہ رہا میں نہیں مانتا۔ اب 3 صفتیں اللہ نے بتائی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ وہ آنے سے پہلے قرآن پڑھ چکا، توجہ چاہ رہا، اس نے جنم کہاں لیا، ظاہر کہاں ہوا، پیدا کہاں ہوا، کعبے میں قبض، توجہ چاہ رہا، وہ خود کیسا ہے، احسن، سب سے زیادہ حسین، چہرہ وجہ اللہ ہے، بتائیے اب اس سے زیادہ حسین کون ہوگا؟ اور صاحب چلیے، ہم تو نہیں سمجھیں گے، اللہ نے کہا میں الانسان ضرور بتاؤں گا اور آپ کو بھی میں بلواؤں گا۔ خطیب بھائی صاحب مجلس پڑھتا ہوں، اب دیکھتا ہوں آپ کیسے بولیں گے، دنیا میں نہیں سمجھا لوگوں نے۔ اب سنیے صاحب 99 نمبر کا سورہ، سورۃ الزلزال، قیامت میں ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، قیامت کا دن یاد کرو جب زمین کو جھٹکے لگیں گے، زلزلے آئیں گے، پریشان، انبیاء گھٹنوں کے بل چلیں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانے گی، شوہر بیوی کو نہیں پہچانے گا، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، فرینڈ فرینڈ کو نہیں پہچانے گا، ساتھی ساتھی کو نہیں پہچانے گا، صاحب صاحب کو نہیں پہچانے گا، لوگ پریشان ہوں گے، سوا نیزے پر سورج ہوگا، سورج کی گرمی ہوگی، لوگ لگ رہے ہوں گے، لوگ بالکل پانی کی طرح بہ رہے ہوں گے، پریشانی، زحمت، صعوبت، اذیت، بلائیں، ابتلا، صدمات، زحمتیں، کلفتیں، تکلیفیں، پرابلمز، سب کچھ ہوگا نا، یہ قیامت میں ہوگا۔ مگر مجھے وہی ایک چیز اور ملی، قیامت ہے وہی ملا کہ بھائی گھبرانا نہیں، وہاں ایک منبر بھی ہوگا، منبر پہ کوئی منبر، قیامت میں سوا نیزے پر سورج، سوا نیزے پر سورج کا مطلب سمجھ رہے ہو؟ 9-10 فٹ کی بلندی پر، ابھی بھی اگر ذرا زمین سے قریب ہو جاتا ہے نا سورج تو کیا عالم ہوتا ہے؟ اور جب سوا نیزے پہ ہوگا، زمین میں اور سورج میں کتنا فاصلہ ہوگا ڈسٹینس؟ صرف 9-10 فٹ کا، اس وقت کیا عالم ہوگا؟ ارے انسان تو انسان لوہا پگھل جائے، فارنہائٹ کتنا ہوگا بھائی؟ کچھ ناپ سکتے ہیں آپ؟ نہیں بتا سکتے۔ تو ایسے موقع پر بچیں گے کیسے؟ وہیں پر بچیں گے، کچھ نہیں رہے گا۔ اگر قرآن کی آیات کو پڑھنے میں مجھے ڈر نہ لگتا تو میں بتاتا، جہاں اللہ کہہ رہا ہے سوا نیزے پہ سورج ہوگا، وہی اللہ کہہ بھی رہا ہے انا اصحاب الجنۃ اليوم فی شغل فاکہون، اسی روز جنت والے جن کو جنت کی سند مل گئی ہوگی نا، وہ سائے میں ہوں گے اور پھل کھاتے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ کہاں سے قیامت میں سایہ آ جائے گا؟ جہاں سوا نیزے پر سورج ہے وہاں سایہ کہاں سے آئے گا؟ تو روایتوں میں پڑھو، اب تمہارے یہاں نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ تمہارے یہاں سایہ نہیں ہوگا، ہمارے یہاں تو ہے، منبر پہ علی بیٹھے ہوں گے، برابر میں عباس علم لیے ہوں گے، علم کا سایہ ہوگا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کریں گے۔ تو میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، علی کو کیا پہچانا؟ ممبر سے پہچان لیا، ممبر پہ علی بیٹھے، قیامت ہے، بھیڑ ہے، کراؤڈ ہے، مجمع ہے، بہت زیادہ اجتہاد ہے، بڑی کثرت ہے، بہت سارے لوگ ہیں، آدم سے لے کے آج تک کے سب جمع ہو گئے ہیں، سارے انبیاء جمع ہیں، سوا نیزے پر سورج ہے، توجہ کریں، پریشانیاں ہیں، مگر میرا مولا منبر پہ بیٹھا ہے۔ اب تو دوڑے دوڑے چلے جائیں گے، آپ کیسے کہیں گے یا رسول اللہ آپ کا شکریہ؟ ارے میدان قیامت جس کے لیے ہوگا اس کے لیے ہوگا، میدان زحمت جس کے لیے ہوگا اس کے لیے ہوگا۔ ہم تو
پہچانا تھا اور قیامت میں بھی منبر سے پہچان لیں. اب چلیے صاحب، اب میں نے کتنا آپ کو آیت سے آیت ملا کر پروف دیا. اب ایک چھوٹی سی چپ بنا کر، چپ جانتے ہیں سم کارڈ، اب میرے بیان کا سم کارڈ بنا لیجیے آپ اور اپنے دل کے موبائل میں اسے فیڈ کر لیجیے، جب چاہیے گا اسے آن کر لیجیے گا. کیا ہے بھائی؟ اللہ محمد کے بعد کتاب کا وارث بنا رہا ہے مصطفیٰ بندوں کو. مصطفیٰ کن کو بنا رہا ہے؟ جنہیں علم میں اور طاقت میں زیادہ کیا. علم میں اور طاقت میں کون زیادہ ہے؟ جو وہاں سے پڑھ کے آئے، آنے سے پہلے پڑھ کے آئے اور نزول سے پہلے قرآن کو پڑھ دیا. اس کا نام کیا ہے؟ الانسان. الانسان کا پتہ کیا ہے؟ کعبے میں آیا. دوسرا پتہ کیا ہے؟ سب سے خوبصورت. اب تیسرا پتہ بتا رہا ہوں، قیامت ہے. الانسان کو سمجھائی لوگوں نے، اب قرآن گلا پکڑ رہا ہے، اللہ گردن دبا رہا ہے، کرو انکار. آ گئے صاحب قیامت میں اور زمین جھٹکے لے رہی ہے. ایسا زلزلت الارض زلزالہ، زمین کو جھٹکے لگ رہے ہیں. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور جتنا بھی اس کے اندر ویٹ ہے، جتنا بھی وزن ہے، بوجھ ہے، سب نکال نکال کے پھینک رہی زمین. جب زمین رک نہیں رہی تو ایک شور، ایک کوہرام، ایک چیخ پکار، بچاؤ بچاؤ بچاؤ. جھٹکے لے رہی ہے زمین. قیامت کا منظر ہے، پریشان ہے لوگ. اس وقت قرآن کہتا ہے قال الانسان ما لها، تو وہی الانسان ڈانٹ کے کہے گا چپ کی تو نہیں بیٹھتی، کیا ہو گیا تجھے؟ اب میں نے تو محنت کر لی، اب خدا جانے آپ کی کھوپڑی میں اتری کہ نہیں بات ہو گئی. اب میں انسان بتا رہا ہوں، منبر سے بول رہا ہوں، میں پیغمبر اسلام کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر میری بات کو کوئی رد کر دے تو میں اپنا مذہب چھوڑ دوں. توجہ کیجئے گا. کیا ہوا بھائی؟ زمین جھٹکے لے رہی ہے. قیامت دیگر گم، میدان محشر بہت خطروں کی جگہ، اور وہاں پر زمین ہل رہی ہے. زمین ہل رہی ہے. اب کیا کالا الانسان، سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ وہی الانسان. کعبے میں پیدا ہوا نہیں پتا چلا، احسن ہوا نہیں پتا چلا، اور جو چاہ رہا پیدا ہونے سے پہلے قرآن پڑھ کے آیا نہیں پتا چلا. کتنی کوالٹیز ہیں، کتنی فضیلتیں ہیں، کتنی صفتیں ہیں. ہر چیز سے انکار. اب قیامت میں کرو انکار. الانسان کہہ رہا ہے، قیامت میں زمین کو ڈانٹ رہا ہے چپ ہو. اب میں کہہ رہا ہوں کہ جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ زمین کو ڈانٹ دے. میں تبلیغ شروع کر دوں گا، بتا رہا ہوں. واقعی فضائل جل نہیں رہے ہیں شاید. ارے ایک ڈانٹ رہا ہے، زمین کو کہہ رہا ہے چپ، خاموش، اپنی جگہ پہ بیٹھ. کہنے والا کون ہے؟ الانسان. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. رحمان علم القرآن خلق الانسان. لقد خلقنا الانسان فی کبد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو جو چاہ رہا ہوں سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری حسن کی. الانسان کعبے میں پیدا ہوا، الانسان قرآن پڑھ کے آیا، الانسان قرآن کے نازل ہونے سے پہلے جس نے قرآن پڑھا وہ الانسان. اب آخر میں اللہ نے کہا دنیا میں نہیں سمجھو گے نا، تم نے تو قسم کھا لی ہے نا سمجھ میں گی. اور قیامت میں الانسان ڈانٹ رہا ہے زمین کو. تو زمین کو ڈانٹنے کا حق کس کو ہے؟ آدم کو، نوح کو، ابراہیم کو. پھر پڑھوائے جائیے لکھیے اور سوچئے گا. سورہ آل عمران 3 سورہ آیت نمبر 61 ارشاد ہوا ان مسئلہ آدم، توجہ چارہ عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال کن فیکون. آدم اور عیسیٰ دونوں ایک جیسے ہیں، دونوں کو ہم نے زمین سے پیدا کیا. آدم ہے پہلا نبی، عیسیٰ ہے آخری نبی. درمیان میں جتنے نبی ہیں سب آدم کی اولاد ہیں. تو جب باپ ہی مٹی سے پیدا ہوا تو سارے نبی مٹی سے پیدا ہوئے. مٹی ہے زمین تو سارے ہیں زمین کے بیٹے، اور بیٹوں کو حق نہیں ہے کہ ماں کو ڈانٹے. جاگے نہیں جاگے؟
آدم بیٹے ہیں زمین کے، نوح بیٹے ہیں، ابراہیم بیٹے ہیں، عیسیٰ موسیٰ یحییٰ زکریا مشتولق اخنوق سلیمان ایوب داؤد ذوالکفل ذوالقرنین، کون ہے یہ سب؟ زمین کے بیٹے۔ اور یہ اصول اسلام ہے اخلاقیات میں کہ بیٹوں کو حق نہیں ماں کو ڈانٹے، ماں کے سامنے تو چپ ہونا پڑے گا، تو ان میں سے تو کوئی زمین کو ڈانٹ نہیں سکتا، ڈانٹنے کا حق اسی کو ہے۔ جو چاہ رہا ہوں بیٹے کو حق نہیں ہے تو ہم سمجھے آپ، ارے بیٹا نہیں ڈانٹ سکتا زمین کو، لیکن زمین کا باپ تو ڈانٹ سکتا ہے۔ تو جو ابو تراب ہے وہی الانسان ہے۔ کتنی بنیادوں پر چنا جاتا ہے مصطفیٰ، کتنی بنیادوں پر بنتا ہے؟ وارث کتاب، وارث کائنات، مالک کائنات، مختار کائنات، استفا کی بنیاد پر، استفا علم کی بنیاد پر۔ جب بھی اللہ کسی کا استفا کرتا ہے، کسی کو چنتا ہے، تو دو چیزیں دیکھتا ہے، علم اور طاقت۔ اور جو کرے انسانیت کا علمبردار جب بھی بنے گا دو چیزوں پہ بنے گا، پہلی چیز ہوگی علم اور دوسری چیز ہوگی طاقت۔ علمدار یہی نہیں بنتا، علمدار نہیں بنتا، دو چیزیں ہوں تو علمدار بنے۔ اب ذرا سے ایک آیت یاد کر لیجئے، حضرت موسیٰ دنیا سے جا رہے ہیں اور جانے کے بعد کچھ سال گزرے ہیں۔ جناب موسیٰ کی قوم میں ایک آواز اٹھی کہ کچھ سردار آئے جناب موسیٰ کے وسیع جناب اسماعیل پیغمبر کے پاس، اور انہوں نے کہا قالوا لنبی لہ ابعث لنا ملکا، اللہ کے نبی ہمارے لیے ایک علمبردار بنا دو، ایک علمبردار، ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں دشمنوں سے، لہذا ایک علمبردار چاہیے، ایک علمبردار بنا دو۔ پیغمبر نے کہا کہ علمبردار بنانا نبی کا کام نہیں ہے، ایک کا اللہ بنائے گا، تو اللہ سے بنوا دیجئے۔ کہ ان اللہ قد جعل قد بعث لکم طالوت ملکا، دیکھو بھائی اللہ نے حضرت طالوت کو علمبردار بنا دیا۔ تو سارے لوگوں نے کہا قالوا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک منہ ولم یؤت سعۃ من المال۔ ارے آپ بھی کمال بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، آپ نے غریب آدمی کو ہمارا علمبردار بنا دیا، اس کے پاس پیسہ ویسا تو ہے نہیں، پاؤنڈ شوٹ تو ہے نہیں، اسے آپ نے علمبردار بنا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر دور میں لوگ بگڑے ہوئے مزاج کے تھے، پیسہ دیکھتے تھے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو دو چیزیں دی ہیں، دو کون سی؟ ایک علم دیا، ایک شجاعت دی ہے، طاقت دی ہے۔ اب میں تو پھنسا ہوا ہوں بھائی، کیا کروں؟ آپ نے مجھے پھنسا دیا، اب منزل دیکھیے، علمبردار بن رہا ہے میدان جنگ کے لیے، مگر دو بنیادوں پر، علم میں سب سے زیادہ اور طاقت میں سب سے زیادہ۔ نبی خود بھی نہیں علمبردار بنا سکتا، توجہ چاہ رہا ہوں، یہی وجہ ہے کہ جس نے سورج پلٹایا، ستارے کو اتارا، ٹھوکر مار کے مردوں کو زندہ کیا، انگوٹھی پہ ولایت لے لی، روٹیوں پہ جنت لے لی، اور جو چاہ رہا اور کریے گا، جس کی ولادت پر دیوار کعبہ میں در بن گیا، جس نے کبھی کچھ کہا ہی نہیں، ہمیشہ سب کچھ کرتا چلا گیا، وہ بھی مسلح پر بیٹھ کے کہہ رہا ہے پروردگار میرے لیے ایک علمبردار بنا دے۔ اب علی کو بھی تو چاہیے نا، اب علمبردار ملے گا، اب علی کو ملا علمبردار۔ اور علمبردار کی دو کوالٹی، علم بھی ہو اس کے پاس اور شجاعت بھی ہو۔ تو حضرت عباس کے پاس علم ہے سب سے زیادہ، لشکر میں جتنے بھی لوگ ہیں علمبردار جو ان کے ماتحت آ رہے ہیں ان سب سے زیادہ علم ہے۔ غور کریے گا، طاقت سب سے زیادہ۔ صاحب دلیل علم کیا ہے اور دلیل طاقت کیا ہے؟ تو دلیل علم بتا دو۔ حسین کی مشیت کو جانتا ہے، علم اتنا زیادہ، حسین کے ارادے کو سمجھتا ہے، یہ ہے علم کی منزل۔ اور طاقت کی منزل کہ اگر نشان
تلوار بنا دیا. ہاتھوں پہ خیبر کا اٹھانا اور ہے اور نظروں پہ لشکر کا اٹھانا. یہ طاقت جری عباس کی، غازی عباس کی. آج آپ آئے ہیں نا حضرت عباس کے فضائل کے حوالے سے، علم میں زیادہ سرکار وفا حضور غازی علمدار کربلا آرزو علی فرزند زہرا کون ہے؟ علم میں زیادہ، انتہا، شجاعت میں زیادہ. اور یہی نہیں، اور آگے بڑھیے. شاید میں نے، مجھے یاد آ رہا ہے، معاف کریے گا اگر ریپیٹ ہو جائے ایک بات، شاید یہ میں نے بات گزشتہ سال پڑھی ہو یا مجھے ایسا لگ رہا ہے، کوئی بات نہیں. آئیے حضرت عباس کی عظمت کیا بتاؤں میں آپ کو، کیا منزل. آپ نے بچپن سے فضائل سنے، حالات سنے، اور ماتمیوں کو، عزاداروں کو تو بہت زیادہ نسبت ہے غازی پاک سے. باب الحوائج، باب المراد، کتنے نام ہیں حضرت کے؟ ایک نام تھوڑی ہے. اگر میں گنانے پہ آؤں حضرت کے القاب تو رات ختم ہو جائے. سقا، شہید، افضل الشہداء، ابو الفضل، صاحب القربہ ہے، توجہ کر رہے ہیں آپ، صاحب السیف، غازی، دلیر، مجاہد، مقاتل، یہ سب کس کے نام ہیں؟ باب الحوائج، باب المراد، علی ابن، یہ سب کس کے نام ہیں؟ حضرت عباس کے نام ہیں. سارے ناموں کے ساتھ ساتھ دو نام اور ہیں، الباسط، القابض. حضرت عباس کے، مگر ایسے نہیں سناؤں گا. پاک ذات کے اوپر بلند ترین صلوات پڑھیے حضرت دو نام، دو القاب، دو ٹائٹل حضرت عباس کے مخصوص ہیں، الباسط، القابض. قابض کے معنی جانتے ہو؟ قابض کے معنی ہے کسی چیز کو نکالنا. قابض الارواح، روح نکالنے والا. اور باسط کے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا. اب کیا پڑھوں میں؟ اگر آپ پہنچ رہے ہیں تو پہنچ جائیے. حضرت عباس کے دو لقب کب معین ہوئے؟ کھینچنے والا، روح کھینچنے والے کو کہتے ہیں قابض، روح کو آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں باسط. حضرت عباس نے کس کی روح کھینچی اور کس کی روح آزاد کی؟ تو آپ نہیں سمجھے. یہ جو چلوں میں پانی اٹھایا تھا اور دریا سے پانی لیا تھا، یہ پانی نہیں تھا، یہ پانی کی روح کھینچی تھی. اور جب پانی تڑپنے لگا تو پھر پھینک دیا. یہ باسط، پہلے کھینچا پھر باسط چھوڑ دیا. تو قابض بھی آپ دریا کی روح کھینچ لی، باسط بھی آپ دریا کو روح واپس کر دی. ختم. یہ فضیلت کیا ہے؟ خدا کی قسم نبی بھی نہیں آتے اس فضیلت میں، انبیاء کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں سنیے گا. آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ فضیلت نبیوں کو بھی نہیں ملی. اس لیے قیامت میں سب رش کریں گے عباس پر میرے. ہر نبی رش کرے گا. کسی کو یہ فضیلت نہیں ملی کہ کسی نے پانی کی روح نکالی ہو اور پھر پانی کو زندگی دی ہو. اور سمجھیے ختم ہو گئی بات. میں تو بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں قرآن مجید سے. یہ سورج کیوں زندہ ہے، یہ چاند کیوں زندہ ہے، یہ آسمان کیوں زندہ ہے، یہ زمین کیوں زندہ ہے، یہ تارے کیوں زندہ ہے، یہ ڈائمینشن کیوں زندہ ہے، یہ گلیکسیز کیوں زندہ ہے، یہ اسپیس کیوں زندہ ہے، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت عالیہ، یہ جنت فردوس، یہ جنت خلد، یہ ماوا، یہ توبہ، یہ سلسبیل، یہ کوثر، یہ حورے، یہ غلمان، یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ اصفیاء، یہ خلفاء، یہ مسلمان، یہ انسان، یہ وحوش، یہ طور، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ سب کیوں زندہ ہے؟ پڑھو جا کے، پڑھو جا کے قرآن مجید. پھر دے رہا ہوں ریفرنس آیت کا، سورہ انبیاء 21 نمبر سورہ انبیاء آیت نمبر 33 آیت. یہ سب کیوں زندہ ہے؟ کہاں کی وجہ سے زندہ ہے؟ پڑھنے جا رہا ہوں حضرت عباس کی فضیلت. ہمت ہو تو سب
توجہ چاہ رہا ہوں، یہ ساری کائنات، یہ سارا یونیورس کہاں سے زندہ ہے؟ کس بیس پر زندہ ہے؟ تو اللہ کہتا ہے وَجَعَلَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندہ رکھا۔ توجہ چاہ رہا، آدم پانی کی وجہ سے زندہ، نوح پانی کی وجہ سے زندہ، زمین پانی کی وجہ سے زندہ، آسمان پانی کی وجہ سے زندہ، سورج پانی کی وجہ سے زندہ۔ تو اب بھی فضیلت کا کوئی ٹھکانہ ہے؟ توجہ چاہ رہا، جو کائنات کو زندگی دے اسے پانی کہتے ہیں، جو پانی کو زندگی دے اسے عباس کہتے ہیں۔ حاجتوں کا دروازہ، بیت المراد، مرادوں کا گھر، کر لو دعائیں، بارگاہ عباس سے سب کچھ مل جائے گا۔ پروردگار اس بارگاہ کا تجھے واسطہ، ہمیں توفیق سماعت عطا فرما، ہم فضائل و مذاہب اہل بیت کو ان کی حیثیت میں سمجھیں، سنیں، دل میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، اپنی زندگی کو ان کے فضائل سن کر سنواریں، پاکیزہ بنائیں، متقی اور پرہیزگار اور بہترین عمل کرنے والے بنے، تاکہ اللہ ہم سے راضی رہے، اہل بیت ہم سے راضی رہے۔ پروردگار آج تیرے باب الحوائج جسے تو نے لقب دیا تھا اس کا تذکرہ کر رہے ہیں ہم، اور اسی کو وسیلہ بنا رہے تیری بارگاہ میں۔ جتنے لوگ اولاد سے محروم ہیں، جن کے بیٹے نہیں ہیں، ان کے گھر کو بیٹے جیسے چراغ سے رونق فرما دے، منور فرما دے۔ پروردگار جو مریض ہے، بیمار ہے، خاص طور سے وہ جن کی طرف سے نیاز ہوتی ہے مجلسوں میں، ان کے شوہر بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفا عاجل اور صحت کاملہ عطا ہو۔ ہماری بہنیں جو یہاں پر مدرسہ علم اور یہ تمام امام بارگاہ کے لیے خدمات دیتی ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں ہمیشہ عباس اور ان کے خاندان کا سب علیہ الصلوۃ والسلام وفادار رکھنا، ان کا انہی کا نوکر بنا کے رکھنا، انہی کا خادم بنا کے رکھنا۔ عباس ہے نا، علی مانگ رہے ہیں باب الحوائج۔ بس وقت تمام ہو گیا اور دو چار باتیں ہیں جو آپ کے ذہنوں میں ڈالنا ہے۔ کون ہے عباس؟ علی کے دل کی تمنا، علی کے دل کی کیفیتوں کا نام عباس، زینب کی ڈھارس عباس، کلثوم کا سہارا عباس، سکینہ کی آس عباس، حسین کا قوت بازو عباس، طاقت کمر عباس، پشت کی طاقت، پشت پناہ عباس۔ عباس یوں ہی نہیں، آپ جانتے ہیں حضرت عباس کے بارے میں، جب مولا کائنات کو علمدار کی ضرورت پڑی، باب الحوائج کی ضرورت پڑی، تو آپ نے اپنے بھائی کو بلایا، اور بھائی کو بلانے کے بعد کہا عقیل بھیا، امام وقت فرمائے کہ عرب میں ایسا خاندان تلاش کرو کہ جو بے داغ ہو، بے عیب ہو، اس لیے کہ ایک مصطفیٰ بندہ پیدا ہونے والا ہے، ایک صاحب استفا پیدا ہونے والا ہے۔ ایسا خاندان تلاش کرو کہ جس کی بیٹیاں عفیف ہوں اور جس میں جوان اور مرد مطہر اور پاکیزہ ہوں۔ جناب عقیل نصاب عرب تھے، شجروں سے واقف تھے، حسن ہم سب کو جانتے۔ جناب عقیل نے کہا ٹھیک ہے مولا، شام ہوگی، چلے ایک قبیلے کی طرف آئے۔ اس قبیلے کا نام ہے بنی کلاب۔ بنی کلاب کا ترجمہ ہے شیروں والا خاندان، جس خاندان میں سارے شیر، ملائب السینہ جناب عباس کے پرنانا نیزوں سے کھیلتے تھے، جناب عباس کے نانا حزام چوڑے سینے والے کو کہتے ہیں، بہادر، شجاع، دلیر، ساونت، سورما، بہادر، حضرت عباس کے نانا جن کے سامنے کوئی ٹک نہیں پاتا تھا، اس شیروں والے خاندان میں حضرت عقیل آئے۔ اور آنے کے بعد آپ نے سردار کو پوچھا، جیسے ابو طالب کے بیٹے کے لہجے کو سماعت کیا، ابو حزام نے
تو فوراً دوڑا ہوا خیمے سے باہر آیا. کیا بات ہے سید عرب کے بیٹے؟ کہا ہم آئے ہیں تیرے گھر. ارے تشریف رکھیے، ہم تو آپ ہی کے ہیں، سب کچھ آپ ہی کے خادم میں، تشریف رکھیے. سید عرب کے بیٹے، شیخ ابطح کے بیٹے حضرت عقیل بیٹھے، بات ہوتی رہی، ضیافت ہوئی. حضرت عقیل نے کہا یہ بتاؤ ابو حذام، بیٹی تمہیں اللہ نے دی ہے؟ کہا میری بیٹی ہے. بیٹی کا نام فاطمہ ہے. کتنی عمر ہے بیٹی کی؟ کہا 12 برس. کہا اب تو وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے لگی ہے تو ان کے حوالے کر دو. کہا میں سید عرب کے بیٹے آپ کا مقصد نہیں سمجھا. کہا مقصد یہ ہے میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. آپ کا دل کچھ نرم ہوا یا نہیں؟ آپ گریا پہ مائل ہوئے کہ نہیں؟ تھوڑے سے نہیں ہوئے تو تیار ہو جائیے، آپ کو گریا کرنا ہے، رونا ہے. آج خصوصیت کے ساتھ فاطمہ زہرا رومال لے کے آئی ہیں، چونکہ آج ان کے لخت جگر اور فرزند اور ان کے بیٹے کا ماتم ہے جس کے اوپر سب کی نظر ٹکی ہوئی تھی. ابو حذام دیکھیے شرمائیے گا نہیں، رونے میں آواز کو نہ دبائیے گا. آپ کا مقصد تخلیق ہے گریا کرنا. جو نہیں روئے گا وہ اپنے مقصد سے گریز کرتا ہے. دعا کرو فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں کہ ہمیں توفیق گریا عطا ہو. رونے کی توفیق اسی بارگاہ سے ملے گی. اب چلیے، حضرت عقیل نے جیسے کہا میں تیری بیٹی کا رشتہ لے کے آیا ہوں فاطمہ کلابیہ کا، تو کانپنے لگے ابو حذام. ابو طالب کے بیٹے ہم غریبوں سے مذاق نہ کرو، رشتہ تم لاؤ گے ہمارا؟ کہاں میں لایا ہوں، مگر کس سے؟ قابل امام وقت بھائی علی ابن ابی طالب سے. یقین نہیں آیا، رونے لگے ابو حذام. ہم بہت غریب ہیں، ہم بہت چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا خاندان بہت بڑا نہیں ہے. ارے آپ کیا بات کر رہے ہیں عقیل؟ فاطمہ زہرا کے شوہر کا رشتہ، حسنین کے پاپا کا رشتہ، جوانان جنت کے سرداروں کے والد گرامی کا رشتہ، قاسم نار و جنا کا رشتہ، داماد رسول کا رشتہ، وسیع مرتضی مصطفیٰ کا رشتہ، نفس خدا کا رشتہ. نہیں نہیں عقیل، یہ نہیں ہو سکتا. آپ ہم سے مزاق کر رہے ہیں. تو ایک مرتبہ عقیل نے کہا یہ بتاؤ ابو حذام، ابو طالب کی اولاد کبھی جھوٹ بولی ہے؟ ابو طالب کے گھرانے کا کوئی بچہ کبھی رویش اسلام سے ہٹ کے گیا ہے؟ اخلاقیات میں پست ہوا ہے؟ کبھی اس نے صداقت کے علاوہ کچھ اور گفتگو کی ہے؟ تو لرزتے ہوئے کہا نہیں، آپ تو صداقت کا خاندان ہے، سچائی کا خاندان ہے. کبھی یقین کر لے. یہ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس آئے ابو حذام، اور آنے کے بعد کہا ارے مبارک ہو. کہا کیسی مبارکباد دے رہے ہیں؟ میرے مالک و مختار، میرے سرتاج، میرے والی. شوہر سے کہہ رہی ہے بیوی آپ مجھے کہہ کہ مبارکباد دے رہے. کہا ارے سنتی نہیں ہو، ابو طالب کے بیٹے آئے ہیں عقیل، علی کے بڑے بھائی، علی کا رشتہ لے کے تمہاری بیٹی سے. ماں باپ میں دونوں میں، شوہر اور بیوی میں تکرار ہونے لگی. کیسی بات کر رہے ہو میرا صاحب؟ علی کا رشتہ ہمارے یہاں آئے گا، فاطمہ کے شوہر کا رشتہ ہمارے یہاں آئے گا؟ نہیں یقین آیا بیوی کو، بالکل یقین نہیں آیا. آوازیں دونوں کی بلند ہو گئی. ام البنین برابر ہی میں سوئی ہوئی تھی، محو خواب تھی. ایک مرتبہ ماں باپ کی آواز کو بلند ہوتے ہوئے سن کر گھبرا کے اٹھی اور کہا اماں کیا بات ہے؟ آج ہمارے گھر میں ایک نیا انداز سے یہ گفتگو کا ماحول کیوں ہے؟ تو میں نے کہا تیرا باپ ایسی بات کہہ رہا ہے بیٹی جس کو یقین کرنا ہمارے ہمت میں تو ہے نہیں. کہا کیا کہہ رہا ہے میرا بابا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے آپ کا رشتہ آیا ہے، علی سے رشتہ آیا ہے. بیٹی نے فوراً کہا ماں سے اماں قبول کر لو، میرا بابا سچ کہہ رہا ہے. کہا بیٹی تجھے کیسے معلوم؟ کہا اماں میں ابھی سوئی ہوئی تھی، میں نے فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا کہ شہزادی آئی ہے. اور آنے کے بعد کہتی ہے فاطمہ کلابیہ مبارک ہو، تو میرے عباس کی ماں بننے والی ہے. کلابیہ فاطمہ جب عباس تیری آغوش میں آئے نا تو فاطمہ کا سلام کہنا، زہرا کا سلام کہنا. اللہ اکبر. دیکھ رہے ہیں آپ مصطفیٰ بندے کے لیے، علمدار کے لیے کتنا اہتمام ہو رہا ہے، کتنی دور سے یہ انتظام، یہ سسٹم. حضرت عباس پیدا ہو رہے، جناب ام البنین دلہن بن کے آئی. جیسے ہی آئی فاطمہ زہرا کی ڈہوڑی پر سب سے پہلا شکر کا سجدہ کیا. پروردگار تیرا شکریہ، یہ شرف بخشا، مجھے فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی کا خادم بنا دیا.
یہ تیرے بارگاہ کا شرف، سجدہ شکر کیا، اور شکر کرنے کے بعد ایک بندہ کہتی ہے مولا سے، مولا بتائیے جنت البقیع کدھر ہے؟ ذرا مجھے سائڈ بتا دیں، سمت بتا دیں، جنت البقیع کدھر ہے؟ فاطمہ زہرا کا مزار کدھر ہے؟ کہ کیا بات ہے ام المنی؟ کہ مجھے بتا دے، آپ میرے والد کے والد مجھے بتا دے کدھر ہے۔ حضرت نے سمت بتائی کہ جنت البقیع ادھر ہے۔ جناب ام المنی کھڑی ہوئی، آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے، اور کہا فاطمہ زہرا نبی کی بیٹی، حسنین کی ماں، میں آپ کو قسم دے کے یہ یقین دلانا چاہتی ہوں، میں آپ کی سوتن بن کے نہیں آئی ہوں، آپ کے بچوں کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ جس کے دل میں دماغ میں یہ باتیں ہوں اور یہ خیالات ہوں، ایسی ماں ہوتی ہے کہ جس کی گود میں پلنے والا عباس ہوتا ہے۔ عباس بھی نہیں پلتا، اور کریے گا، چلیے منزل بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی۔ اس کے بعد کہتی ہے کائنات کے مالک ولی خدا مرتضی، کیا بات ہے فاطمہ کلابیہ ام البنین، کہا کی شہزادیاں کدھر ہے؟ زینب کلثوم کدھر ہے؟ حجرہ بتایا وہ ہے۔ جناب ام البنین حجرے کی طرف چلی، میں فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں، مسائل پڑھ رہا ہوں، چلی، جیسے ہی چلی شہزادیوں کو معلوم ہوا کہ اماں آ رہی ہیں، تو اپنے اپنے حجروں سے نکل کر زینب کلثوم آگے بڑھنے کی قصد کرتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے پیشانیوں پر ہاتھ رکھ کے سلام کرتی ہے، اماں سلام۔ روایت کہتی ہے، نعیم الابرار توجہ چارو، روایت کہتی ہے کہ جناب ام البنین زینب کے قدموں پہ گر پڑی، ارے شہزادی مجھے ماں نہ کہو۔ کس کے ماتم میں بیٹھے ہیں آپ؟ زینب کی چادر کا محافظ، ابھی تک آپ پہ گریہ تاری نہیں ہوا، مجھے تعجب ہے، اور میں رلائے بغیر تو نہیں چھوڑوں گا نا، غازی کی مجلس ہے، یہ ہمارا بدن، یہ ہماری زبان، یہ ہمارا دہن، یہ دماغ کب کام آئے گا؟ ہم غازی کی مصیبت میں رو بھی نہیں سکتے۔ قدموں پر گر پڑی زینب، شہزادی میں ماں بن کے نہیں آئی ہوں، میں تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ اور سنیے، جناب زینب کے قدموں میں بیٹھی ہے ام البنین، اور ایک جملہ کہا ہے زینب میں خالی کنیز ہی بن کے نہیں آئی ہوں، فاطمہ کی بیٹی ایک وعدہ اور کرتی ہوں، اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں اسے وصیت کروں گی کہ میرے بیٹے جب زینب کے سامنے آنا تو نظریں اٹھا کے بات نہ کرنا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ پلتے رہے عباس، پلتے رہے عباس، پلتے رہے۔ جناب زینب پہ قربان، جناب ام کلثوم پسندتے، اللہ نے بھتیجی دی، سکینہ کو اتنا پیار دیا حضرت عباس نے۔ اب چلے ہیں صاحب، 28 رجب آ گئی، 67 ہجری ختم ہو گئی، 61 کا آغاز ہونے والا ہے رجب میں۔ 22 رجب کو معاویہ ہلاک ہوا، یزید تخت پر بیٹھا، بیعت کا مطالبہ ہوا، حسین نے مدینہ چھوڑا، عباس علمدار بنے، لشکر روانہ ہوا کربلا کی طرف۔ آپ سنتے رہتے ہیں، مگر میں ماں کی بات بتا رہا ہوں، میں نے کسی روایت پہ تو نہیں پڑھا، بڑے ذاکرین سے سنا ہے، اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے مقتل میں نہیں پڑھا، پکڑیے گا نہیں، بڑے ذاکروں سے سنا ہے کہ جب قافلہ جانے لگا تو سب سے زیادہ گریہ جس پر طاری تھا وہ دو ہی ہستیاں تھی، ایک دادی اور ایک پوتی۔ جناب کبرا صغرا رو رہی تھی، اور جناب ام البنین، جناب ام البنین علم بھی آئے گا ابھی تھوڑی دیر کے بعد، آپ کو زیارت کرنا ہے آنسوؤں کے سائے میں۔ دو پہ بڑی کیفیت تھی جب حسین مدینہ چھوڑ رہے تھے، زینب جا رہی تھی،
ایک طرف سغرا حسین کی بیٹی، ایک طرف ام البنین میرے غازی کی ماں. غور کریے گا، جب جاتے دیکھا اور گرد بلند ہوئی اور بہت دور چلا گیا قافلہ، تو آہستہ آہستہ ایک آواز اٹھی اس گرد کے درمیان سے. امام وقت نے محسوس فرمایا کہ ام البنین کی آواز ہے، مڑے اور کہا عباس. کہا جی آقا کیا حکم ہے؟ میرے سید و سردار. کہا عباس گھوڑے سے اتر جاؤ. کہا مولا کیا حکم ہے، کیا بات ہے؟ کہا عباس تعظیم لازم ہے، تمہاری ماں آ رہی ہے. ام البنین عباس گھوڑے سے اترا ہے، آگے بڑھے، ماں کے قدموں پر جھکے، ہاتھوں کو چوما. اماں آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، آپ کس لیے آئے؟ کہا بیٹے بس تجھ سے ایک بات کرنا ہے، ایک عہد و پیمان لینا ہے، اس لیے کہ تو کہیں حکومت حاصل کرنے نہیں جا رہا ہے عباس، میرے حسین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہے. میں ایک وعدہ لینا چاہتی ہوں عباس. کہا اماں وعدہ لے لیجیے، آپ حکم فرمائیے. آپ نے مجھے پالا ہے، آپ نے پروان چڑھایا ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا حکم ہے؟ آپ ماں ہے، فرمائیے. کہ نہیں عباس یہاں نہیں، میرے ساتھ چلو. ام البنین آگے آگے، عباس سر جھکائے ہوئے پیچھے پیچھے. بڑا لمبا فاصلہ طے کر کے جنت البقیع میں آئی. جنت البقیع سے فاطمہ زہرا کو سلام کیا، اس سے آگے گزری، مدینے کی توجہ چاہا، اس سرزمین پہ آ گئی جہاں اللہ کا رسول محو خواب ہے، یعنی روضہ نبوی میں آ گئی. حضرت ام البنین عباس کو لائی اور عباس کو لانے کے بعد کہا عباس قبلہ رو کھڑا ہو جا بیٹے، قبلے کی طرف نہ چہرہ کر کے دیکھو ماں ہے، کیا ہے کربلا خدا کی قسم، کیا ہے حسین. اور ام البنین کا موقف دیکھو، ارادہ دیکھو. عباس قبلے کی طرف کر کے کھڑا ہو جا. عباس کھڑے ہو گئے. کہا ایک کام اور کر عباس، اپنا داہنا ہاتھ قبر رسول پہ رکھ لے، اپنا بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ لے. کہا اماں کیا چاہ رہی ہیں آپ حکم تو فرمائے. کہا بیٹے داہنا ہاتھ رکھ لے اس مزار پر اور بایاں ہاتھ میرے سر پہ رکھ لے. رکھ لیا، قبلہ رو کر لیا، بابا کے مزار کی طرف رخ ہے نا. کہا اماں کہ تو اب مجھے ایک وعدہ دے دے، قبر رسول پہ داہنا ہاتھ رکھے، بایاں میرے سر پہ رکھ کے، اپنا چہرہ علی کے مزار کی طرف کر کے ایک وعدہ کر لے، جب تک تیرے بازو رہیں گے زینب کی چادر تو نہیں چھنے گی. اجرکم الحسین، اجرکم اللہ. روایت کہتی ہے کہ شیر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو نمایاں کیا، بندے قبا ٹوٹنے لگے. اماں میں نے آپ کا پاکیزہ دودھ پیا ہے، وہ وقت آنے تو دو، مجالے کسی کی زینب کی چادر کی طرف نگاہ اٹھا لے، مجالے کسی کی سکینہ کے گوشواروں کی طرف ہاتھ بڑھا لے، ہمت ہے کسی میں حسین کو کوئی چھو لے. اماں دیکھنا کربلا میں اپنے لال کو، لیکن ہائے ساری آرزویں دل میں گھٹ کے رہ گئی. نہ لڑنے کی اجازت ملی، نہ تلوار ملی، ایک علم ملا، ایک چھوٹا سا مشکیزہ، ایک ٹوٹا سا نیزہ. جاؤ عباس بھتیجی کے لیے پانی لے آؤ. میں مجلس تمام کر رہا ہوں، میں ایک ہی بات بتانا چاہوں گا. حضرت عباس گئے، ہمارے ذاکرین پڑھتے تھے کہ حضرت عباس، سنیے تابوت نہیں نکلتا ہمارے حضرت عباس کا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تابوت، آپ کا جنازہ میدان سے خیمے میں نہیں آیا. کبھی آپ نے سنا ہے؟ ایک ہی لاشا ہے، اکبر کا لاشا آیا، قاسم کا لاشا آیا، آنو محمد کے لاشے آئے، حبیب کا لاشا، حر کا لاشا، علی ابن حر کا لاشا، بکیر ابن حر کا لاشا، سارے لاشے آئے. ایک ہی لاش آئے جو کربلا سے نہ اٹھا. حضرت عباس کا لاشا نہیں آیا. ہمارے ذاکرین پڑھ دیتے ہیں، توجہ نہیں دیتے کہ حضرت عباس نے وصیت کی تھی آقا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جانا. کیوں؟ میں سکینہ سے شرمندہ ہوں. شرمندہ ہوا جاتا ہے کوتاہی پر. عباس سے معاذ اللہ توبہ توبہ، کوئی کوتاہی نہیں ہوئی تھی، کوئی وصیت نہیں ہے. میں نے مقتل پڑھا ہے، ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، خیمے میں نہ لے جانے کی کوئی وصیت نہیں تھی. اصل میں بات یہ ہے کہ لاشا اس لائق تھا ہی نہیں. آپ کہیں گے اس لائق کیوں نہیں تھا؟ ارے کربلا تو زیارت کے لیے گئے ہو نا، گئے ہو، فرات کے کنارے گئے ہیں، حضرت عباس کے روزے
निकला हुआ कद था हजरत अब्बास का, सबसे ऊंचे, 2 रकाबा घोड़ा, सबसे ज्यादा कदावर अब्बास। अब मैं पढ़ूं, अगर अब भी ना रोए तो कब रोगे? इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ सकता हूं ना, अजीब मंजिल है। लेकिन जब जाओगे जियारत के लिए तो मुझे आके बताना कि हजरत अब्बास की कब्र कितनी बड़ी है। जिस्म इतना बड़ा था और कब्र सबसे छोटी, ये छोटी सी कब्र क्यों है? कभी आपने गौर किया? असल में हुआ ये कि जब अब्बास घोड़े से गिरे तो उमर साथ खड़ा हुआ जरूरी चतर के नीचे और कहा, अरब वालों, अली से बदला लेना चाहते हो? अली ने तुम्हारे बुजुर्गों को मारा था, आवाज आई अली कहाँ है करबला में? कहा जाने अली है, हमने अब्बास को गिरा लिया है। कितने बार अब्बास में पड़ेंगे, अली के दिल पे पड़ेंगे। भागा हुआ लश्कर आया, तलवारें पड़ने लगी, अब्बास के भेजे लगने लगे, जिस्म बन गया, इस लायक न था लाशा के खेमे में आता। अरे भाई भाई के पास बैठा, अलम को उठाया, लेके चला खेमे की तरफ। सकीना ने बच्चों से कहा, आओ बच्चों, अलम आ गया, मेरा चचा आ रहा है। लेकिन जब चचा को न देखा, हाथ जोड़कर बच्ची जमीन पर बैठ गई। हाय मेरा चचा,